السلام علیکم۔ آج ہم ریڈ کر رہے ہیں بے تحاشا بائی مرزا امجد بیگ۔ دنیا ایک اسٹیج ہے اور ہم سب اس کے کردار۔ بالکل سچ کہا ہے جو ہر دور کے منظرنامے پر فٹ بیٹھتا ہے، کھیل عشق کا ہو یا معاملہ قتل کا، حالات رقابت کو ظاہر کریں یا معالج اور مریض کی نفسیاتی الجھنوں کا احوال۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ اپنے حصے کا کردار ادا کرتے ہوئے کہیں حق تلفی کی کہانی رقم کر دیتا ہے اور کہیں انتقامی کارروائیاں نیا محاذ کھول دیتی ہیں۔ وہ بھی ایک خوشگمان ایکٹر تھا جسے لگتا تھا کہ وہ بھیس بدل کر کچھ بھی کر لے، کبھی کسی کے ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ اور بس یہیں سے قدرت کے انتقام کی شروعات ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا اداکار کیوں نہ بن جائے مگر پل بھر کی غفلت میں مارا جاتا ہے۔ کیس کو عدالت میں لگے کم و بیش 1 ماہ ہو گیا تھا، لیکن آج اس کی پہلی باقاعدہ سماعت تھی۔ میرا موکل ایک نفسیاتی معالج تھا اور وہ اپنی ایک پیشنٹ کے قتل کے الزام میں گرفتار ہو کر عدالت تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے اچھی طرح اسٹڈی کرنے کے بعد ہی اس کے کیس میں ہاتھ ڈالا تھا۔ میری مخصوص پیشہ ورانہ تحقیق نے مجھے بتا دیا تھا کہ ملزم ڈاکٹر تابش بے گناہ تھا، اس لیے میں نے بڑے اعتماد کے ساتھ اسے اس جھمیلے سے نکالنے کی تیاری کر رکھی تھی۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں بتایا، آج پہلی باقاعدہ کارروائی تھی۔ جج کرسی انصاف پر متمکن ہو چکا تو اس نے حاضرین عدالت پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے بھاری بھرکم لہجے میں کہا، پروسیکیوشن۔ جناب عالی، وکیل استغاثہ نے کھنگار کر مطلع صاف کرنے کے بعد کہا، ملزم نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ مقتولہ تابندہ کو موت کی نیند سلایا ہے۔ حالات ایک ڈاکٹر کا کام انسان کی زندگی بچانا ہوتا ہے، مگر بعض مسیحا اندر سے اتنے گھنونے ثابت ہوتے ہیں کہ لوگوں کا انسانیت کے ان مسیحوں پر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے۔ میری معزز عدالت سے درخواست ہے کہ کٹہرے میں کھڑے اس شفاف قاتل کی ضمانت کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے اس مقدمے کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے تاکہ اس خطرناک ملزم کو قرار واقع سزا مل سکے۔ وکیل استغاثہ نے پہلے ہی اوور میں لگاتار 2-3 باؤنسر گرا دیے تھے۔ میں نے پولیس کے تیار کردہ چالان کو بڑی باریک بینی سے پڑھا تھا اور مجھے یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ استغاثہ کی کون سی شارٹ پچ ڈیلیوری کو کیسے اور کہاں پل کرنا ہے۔ وکیل استغاثہ کی بات ختم ہوئی تو جج نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، ڈیفینس پلیز۔ یور آنر، اپنے موکل کی ضمانت کے حق میں کچھ کہنے سے پہلے میں وکیل سرکار کی بعض جذباتی معینہ غلطیوں کی نشاندہی کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو، کیونکہ اگر کسی عمارت کی بنیاد میں کوئی کجی یا کمزوری رہ جائے تو اس کی پائیداری اور تکمیل کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ عدالت میں آنے والا ہر کیس بھی ایک عمارت کی مانند ہوتا ہے جس کی نیو استغاثہ کے ہاتھوں سے رکھی جاتی ہے۔ پھر دونوں جانب کے وکلاء اپنی اپنی طاقت، ہنر اور تجربے کی مدد سے اس عمارت کی تعمیر میں حصہ ڈالتے ہیں۔ جج نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، پرمیشن گرانٹیڈ۔ یور آنر، وکیل استغاثہ کے بیان کی روشنی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ ملزم نے کسی منصوبہ بندی کے تحت مقتولہ کو موت کی نیند سلایا ہے؟ میں نے معتدل انداز میں اپنے کام کا آغاز کرتے ہوئے کہا، کیا اس سلسلے میں ملزم نے میرے فاضل دوست سے کسی نوعیت کی مشاورت کی تھی؟ اور کیا جب مقتولہ کی موت واقع ہوئی تو اس وقت وکیل استغاثہ نے اپنی آنکھوں سے وہ بھیانک منظر دیکھا تھا؟ کیونکہ ان کے لہجے کے اعتماد اور جوش سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ موت کے منظر کے عینی شاہد ہیں۔ وکیل استغاثہ نے معیندانہ انداز سے مجھے گھورا اور خفگی بھرے لہجے میں بولا، استغاثہ کے پاس ایسے ٹھوس ثبوت موجود ہیں جو ملزم کو گناہ گار ثابت کر دیں گے۔ میں نے کوئی بھی بات ایسی نہیں کہہ دی۔ ٹھوس ثبوت تو دونوں جانب کے وکلاء کے پاس ہوتے ہیں، میرے فاضل دوست، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور ہر وکیل کو اس امر کا یقین بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے
ٹھوس ثبوت کو پیش کر کے مخالف پارٹی پر سبقت اور فتح حاصل کر لے گا، لیکن اصل معاملہ تو اس ٹھوس ثبوت کو معزز عدالت کی نظر اور معیار پر کھرا ثابت کرنے کا ہے۔ عموماً یہی ہوتا دیکھا گیا ہے کہ ایک طرف سے پیش کیے گئے ثبوت کو وکیل مخالف اپنے ٹھوس دلائل کے ذریعے پلک جھپکنے میں ریت کی دیوار بنا کر زمین بوس کر دیتا ہے۔ تو میرے فاضل دوست، میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس خارج کی، پھر وکیل استغاثہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا: خدا را آپ اس کیس پر تھوڑا رحم کھائیں، اور جب تک آپ کے ٹھوس ثبوت اس عدالت سے اعتبار کی سند حاصل نہیں کر لیتے، آپ میرے موکل کو ملزم ہی رہنے دیں۔ آپ نے اس کے لیے سفاک قاتل، خطرناک مجرم، انسانیت کا دشمن، معاشرے کا گھناؤنا کردار، بلا 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 جیسے نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں۔ وہ ملزم کے ساتھ کھلی زیادتی ہے۔ آپ اپنی وکیلانہ توانائی کو عدالتی کارروائی کے لیے بچا کر رکھیں، تو اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ پروسیکیوشن جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا: اب غیر ضروری اور قبل از وقت الفاظ کا استعمال ترک کر کے اپنی بات جاری رکھیں۔ جناب عالی، استغاثہ کے گواہوں اور دیگر ٹھوس ثبوت کو وقت آنے پر عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ وکیل استغاثہ نے برا سا منہ بنا کر مجھے دیکھنے کے بعد جج سے کہا: فی الحال میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے اسے جوڈیشل کسٹڈی میں دے دیا جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ جناب عالی، میرا موکل اور اس کیس کا ملزم اس معاشرے کا ایک معزز شہری ہے، اور اس کا تعلق ایک معتبر پیشے سے ہے۔ میں نے ضمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا: تابندہ مرڈر کیس کی وجہ سے اس کی ساکھ اور شہرت کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، لہذا انصاف کا تقاضا تو اس کی ضمانت کی منظوری کا متقاضی ہے۔ ملزم ایک بااثر شخص ہے، یور آنر۔ وکیل استغاثہ نے ایک بار پھر میرے موکل کی ضمانت رکوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا: اس کے آزاد رہنے سے زیر سماعت مقدمے پر منفی اثر مرتب ہو سکتے ہیں۔ یور آنر، میرے فاضل دوست تیز دھار تلوار کی مدد سے اڑاتی ہوئی ایک مکھی کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، حالانکہ یہ بات انہیں بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ معاشرے کے بااثر افراد کسی بھی قسم کی کسٹڈی میں ہوں یا پھر آزاد، ان کے اختیارات اور رسائی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ مجھے یقین ہے ملزم کی ضمانت منظور ہو جانے سے اس کیس کے حلیے میں کوئی بدیعت تبدیلی نہیں آئے گی۔ یور آنر، یہ قتل کا مقدمہ ہے اور ملزم، آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے جس کی بنا پر ملزم کی درخواست ضمانت کو مسترد کرنا ناگزیر ہو جائے؟ جج نے وکیل استغاثہ کی پوری بات ہونے سے پہلے ہی سپاٹ انداز میں استفسار کیا۔ وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے پرانی گھسی پٹی باتوں کو دہرانے لگا۔ اس کے خاموش ہونے پر جج نے 50,000 کے ذاتی مچلقوں پر ڈاکٹر تابش کی ضمانت بعد از گرفتاری کو منظور کر دیا۔ آئندہ پیشی پر کارروائی کا آغاز ہوا تو کمرہ عدالت سامعین سے بھرا ہوا تھا۔ گزشتہ پیشی پر میں نے اس کیس کی پہلی کامیابی حاصل کر لی تھی، جس کا نام تھا اپنے موکل کی منظوری ضمانت۔ قتل کے کیس میں ملزم کی ضمانت کرانا ناممکن کی حد تک مشکل ثابت ہوتا ہے۔ بہرکیف یہ مشکل کام ہو چکا تھا۔ میرا موکل ایک آزاد ملزم کی حیثیت سے اس وقت اکیوزڈ باکس میں کھڑا تھا۔ جج نے فردِ جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحتِ جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزمان کا بیان حلفی ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تقریباً وہی بیان تھا جو وہ اس سے پہلے پولیس کو دے چکا تھا، بس میری ہدایت پر ملزم نے اس بیان میں بعض نئی چیزیں شامل کر لی تھیں، جن کی ایک مخصوص قانونی اور تکنیکی حیثیت تھی، جو آگے چل کر ملزم کے لیے مفید ثابت ہونے والی تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں پوسٹ مارٹم اور کیمیکل ایگزامز کی رپورٹ کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتولہ تابندہ کی موت 7 جنوری کی دوپہر اور 2 اور 3 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اس کی موت کا سبب ایک خطرناک سریع الاثر زہر آرسینک ٹرائی آکسائڈ تھا۔ مقتولہ کے معدے میں آرسینک ٹرائی آکسائڈ کی بھاری مقدار پائی گئی تھی۔ مقتولہ کی عمر 30 کے آس پاس تھی۔ وہ نہایت ہی پرکشش اور حسین و جمیل عورت تھی۔ اس کی لاش ایک مقامی ہوٹل کے کمرے میں پائی گئی تھی۔ ملزم کا بیان ریکارڈ ہو چکا تو وکیل استغاثہ جرا کے لیے اکیوزڈ باکس کے نزدیک چلا گیا۔ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم تابش کی عمر 50 سے تجاوز تھی۔
وہ درمیانے قد اور بھرے بھرے جسم کا مالک ایک صحت مند اور ہینڈسم مرد تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک خاص قسم کی کشش پائی جاتی تھی، اور یہ اس کے پیشے کا تقاضا بھی تھا۔ وہ ایک ماہر نفسیات تھا۔ اپنے کلائنٹس کو مطمئن اور صحت یاب کرنے کے لیے اس کی ذات اور زبان کا پرتاثیر ہونا ضروری تھا۔ کیا یہ سچ ہے کہ مقتولہ آپ کے زیر علاج تھیں؟ وکیل استغاثہ نے پہلا سوال کیا۔ ملزم نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ مقتولہ کب سے آپ کے پاس آ رہی تھی؟ وکیل استغاثہ نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ اور اسے کون سی بیماری تھی؟ وہ لگ بھگ 1 سال سے میرے کلینک پر آ رہی تھی، ملزم نے جواب دیا۔ ایک صدمے نے اس کے دماغ کا کباڑہ کر دیا تھا، اور آپ اس کے دماغ کے کباڑ خانے کی فرنشنگ میں مصروف تھے، وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ اس ٹریٹمنٹ سے آپ کے قریب ہوتی چلی گئی تھی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ڈاکٹر تابش؟ ایک ڈاکٹر، خصوصاً ماہر نفسیات، کا کام یہی ہے کہ وہ اپنے کلائنٹس کو اس صدمے سے باہر نکالے جس کے سبب اس کی زندگی نمونہ جہنم بن چکی ہوتی ہے، ملزم نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ آپ بالکل درست فرما رہی ہیں کہ مقتولہ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے نزدیک ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دنیا میں سب سے زیادہ بھروسہ مجھ پر کرنے لگی تھی، اور یہی میرے علاج کی خاصیت اور کامیابی تھی۔ میں اسے ایک ایسے جذباتی صدمے سے باہر نکال لایا تھا جو اس کے لیے سہانے روح بنا ہوا تھا، اور میرے ٹریٹمنٹ سے تقریباً 90% ٹھیک ہو چکی تھی۔ زندگی کی حقیقت اس کی سمجھ میں آ گئی تھی، اور اب وہ ایک نئی امنگ اور ترنگ کے ساتھ زندہ رہنا چاہتی تھی، اور اس نئی امنگ اور ترنگ کا نام تھا ڈاکٹر تابش۔ وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ملزم نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ آپ نے مقتولہ کو اپنی میٹھی اور لچھے دار باتوں کے جادو میں اس طور جکڑ لیا تھا کہ اسے آپ کے علاوہ اس دنیا میں اور کوئی قابل بھروسہ شخص دکھائی نہیں دیتا تھا، وکیل استغاثہ نے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ ساری زندگی آپ کی مہربان رفاقت میں گزارنے کا خواب دیکھنے لگی تھی۔ آپ نے اس کی حوصلہ افزائی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، لیکن جب آپ نے یہ دیکھا کہ وہ آپ کے لیے مصیبت بننے جا رہی ہے تو پہلے آپ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر آپ کی ہر نصیحت بے اثر ثابت ہوئی۔ آپ کی جس سائیکو تھراپی نے پہلے مقتولہ کو مایوسی کے اندھیرے سے نکال کر جینے کا ہنر سکھایا تھا، اب وہی تھراپی کسی کام کی نہیں رہی تھی، کیونکہ مقتولہ نے آپ کو حاصل کرنے کی ٹھان لی تھی، اور آپ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ لہذا جب آپ کی تمام نفسیاتی حربے اور تراکیب ناکام ہو گئیں تو آپ نے مقتولہ سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا۔ وکیل صاحب، آپ کی بیشتر باتیں درست ہیں، سوائے آخری بات کے کہ مقتولہ کی موت کا ذمہ دار میں ہوں، ڈاکٹر تابش نے متحمل لہجے میں جواب دیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ایک ماہر نفسیات اپنے کلائنٹ کی دماغی حالت کو نارمل کرنے کے لیے اس کے جذباتی معاملات کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے، اور اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ اس پر اندھا اعتماد کر سکتا ہے۔ نفسیاتی علاج میں پیشنٹ کا اپنے معالج پر کامل بھروسہ کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ کوئی بھی تھراپی نتیجہ خیز اور کارآمد ثابت نہیں ہو پاتی۔ مقتولہ کے کیس میں بھی یہی معاملہ تھا۔ اس نے میرے زیر علاج رہتے ہوئے یہ تمام نفسیاتی مراحل طے کیے تھے، تبھی میں اسے مایوسی کے گھپ اندھیرے سے نکال کر زندگی کی طرف لانے میں کامیاب ہو پایا تھا۔ باقی جہاں تک آپ کی آخری بات کا تعلق ہے تو وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے متوقف ہوا، پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا۔ آپ کے ذہن کی اختراع ہے، یہ حقائق سے تعلق نہیں رکھتی۔ میں نے مقتولہ کے اندر جینے کی امنگ اور حوصلہ ضرور پیدا کیا تھا، مگر اسے ایسی کوئی امید نہیں دلائی تھی جس سے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ میں اس کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہوں، اور میں نے اس کے اندر بھی ایسی کوئی چیز محسوس نہیں کی تھی جس سے ظاہر ہوتا کہ وہ میری زندگی کا حصہ بننے کی خواہش مند ہے۔ وقوعہ سے چند روز پہلے، وکیل استغاثہ نے معنی خیز انداز میں کہا، مقتولہ آپ سے ملنے آپ کے اپارٹمنٹ تک چلی آئی تھی۔ آپ نے اسے بہت جلدی فارغ کر دیا، لیکن اس کے جانے کے بعد آپ دونوں میاں بیوی میں زبردست جھگڑا ہوا تھا، اور اس جھگڑے کا سبب مقتولہ ہی تھی۔ ہاں بالکل، ملزم نے معتدل انداز میں جواب دیا۔ ایسا واقعہ رونما ہوا تھا۔ مقتولہ کا نفسیاتی علاج مکمل کرنے کے بعد میں اس سے رابطے میں نہیں رہا تھا، اس لیے وہ مجھ سے ملنے گھر چلی آئی تھی۔
گھر پر ہی کیوں؟ وکیل استغاثہ نے تیز دھار انداز میں استفسار کیا۔ وہ آپ کے کلینک پر بھی تو آپ سے ملنے آ سکتی تھی۔ بالکل، اصولی طور پر تو اسے کلینک پر ہی آنا چاہیے تھا، ملزم نے معتدل انداز میں جواب دیا۔ وہ میرے گھر پر کیوں چلی آئی تھی؟ اس کا جواب آپ کو مقتولہ ہی دے سکتی ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرا موکل ایک تعلیم یافتہ ذہنی امراض کا معالج تھا۔ وہ بڑے نپے تلے انداز میں کمال اعتماد کے ساتھ وکیل سرکار کی جرح کا سامنا کر رہا تھا۔ مجھے ابھی تک ایک بار بھی اس کی مدد کے لیے لب کشائی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں ملزم کی کارکردگی سے پوری طرح مطمئن تھا۔ کیا اس سے پہلے بھی مقتولہ کبھی آپ کے گھر پر آئی تھی؟ وکیل استغاثہ نے جرح کے سلسلے میں تیزی لانے کے بعد پوچھا۔ ملزم نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، نہیں، یعنی وہ مقتولہ اور آپ کی بیوی نادرہ کی پہلی ملاقات تھی۔ جی ہاں۔ حیرت کی بات ہے، وکیل استغاثہ نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ آپ کی بیوی مقتولہ کو پہلے سے نہیں جانتی تھی، وہ دونوں پہلی بار ملی تھی۔ پھر مقتولہ کے جانے کے بعد آپ دونوں میاں بیوی کے جھگڑے کا سبب سمجھ میں نہیں آتا۔ معزز عدالت آپ کی زبان سے حقیقت جاننا چاہتی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ نادرہ مقتولہ کو میری کلائنٹ کی حیثیت سے غائبانہ طور پر جانتی تھی۔ ملزم نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، نادرہ ایک شکی مزاج عورت ہے۔ وہ میری ہر فیمیل کلائنٹ کو شک کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ سائیکو تھراپی کو پراثر بنانے کے لیے ایک نفسیاتی معالج کو اپنے کلائنٹ کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہونا پڑتا ہے، اس لیے یہ احساس دلانا پڑتا ہے کہ معالج کو اس کا بہت زیادہ خیال ہے، تبھی جا کر دماغی مریض جذباتی صدمے سے باہر نکل پاتا ہے۔ میری اپنی کلائنٹ کے ساتھ اسی انسیت اور لگاؤ کے نادرہ منفی نظر سے دیکھتی ہے۔ تمام کلائنٹس نہیں ڈاکٹر صاحب، وکیل استغاثہ قطع کلامی کرتے ہوئے تیکھے لہجے میں بولا، صرف فیمیل کلائنٹس۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ہاں، آپ کا اندازہ درست ہے، ملزم نے مختصر جواب دیا۔ اور خاص طور پر وہ فیمیل کلائنٹس جو کہ کلینک کی بجائے گھر آنا شروع کر دیں، وکیل استغاثہ نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا مقتولہ سے پہلے بھی آپ کے فیمیل کلائنٹس آپ سے ملنے آپ کے گھر آتی رہتی ہیں؟ مطلب آتی رہتی تھیں؟ نہیں، ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ پھر تو آپ کی بیوی کے شک میں خود بخود وزن بھر جاتا ہے، وکیل استغاثہ نے ذو معنی انداز میں کہا۔ آپ اپنے انداز میں سوچنے کے لیے آزاد ہیں وکیل صاحب، ملزم نے بے پرواہی سے کہا۔ میں آپ کی بیوی کی سوچ کی بات کر رہا ہوں، وکیل استغاثہ نے ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ مقتولہ پہلی مرتبہ آپ کے گھر پہنچی تو اس کی آمد کو لے کر آپ کی بیوی نے خوب ہنگامہ مچایا تھا یا نہیں؟ مچایا تھا، ملزم نے رسانیت بھرے انداز میں کہا، کیونکہ آپ کی بیوی کو شک نہیں بلکہ یقین تھا کہ آپ کا مقتولہ کے ساتھ کوئی سنجیدہ چکر ہے، وکیل استغاثہ نے تیز آواز میں کہا۔ آپ کی رہائش گلشن اقبال کے علاقے 13D میں ہے اور آپ کا کلینک بلاک 2 PECSH میں واقع ہے، جبکہ مقتولہ کا گھر خداداد کالونی میں ہے۔ آپ کا کلینک مقتولہ کے گھر کے انتہائی نزدیک پایا جاتا ہے، لیکن وہ کلینک کی بجائے کئی کلومیٹر دور آپ کے گھر پہنچ چکی تھی۔ آپ کی بیوی کا شک کرنا تو بنتا ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ وکیل استغاثہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ میرے موکل کو کارنر کرنے کی کوشش میں مصروف تھا، لیکن ملزم ابھی تک اس کے دباؤ میں نہیں آیا تھا۔ نادرہ میری اور مقتولہ کے تعلقات کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے، یہ آپ اسی سے پوچھ لیجئے گا، کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ نادرہ کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں شامل ہے، ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ باقی جہاں تک میری سوچ کا تعلق ہے تو میں اس بارے میں آپ کو واضح طور پر بتا چکا ہوں۔ آپ کی بیوی کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں اس لیے موجود ہے کہ وہ اس واقعے کے بعد آپ کو چھوڑ کر جا چکی ہے، وکیل استغاثہ نے جارحانہ انداز میں کہا۔ وہ اس وقت اپنے میکے میں ہے اور 8 سالہ کرن بھی اس کی کسٹڈی میں ہے۔ کوئی بھی بیوی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا شوہر پرائی عورتوں سے راہ و رسم بڑھائے اور وہ نامحرم عورتیں گھر تک بھی آنے لگیں۔ نادرہ کا روٹ کر میکے چلے جانا آپ کا تراشا ہوا افسانہ ہے وکیل صاحب، ملزم نے سپاٹ انداز میں کہا۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میاں بیوی کے درمیان ہونے والی لڑائی کا تعلق مقتولہ کے میرے اپارٹمنٹ پر آنے سے ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر کس سے تعلق ہے؟ وکیل استغاثہ نے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ یہ جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، ملزم نے ٹھوس انداز میں کہا، اور دوسری نوعیت کا ایک خانگی معاملہ تھا۔ اوہ اچھا،
وکیل استغاثہ نے استہزائیہ انداز میں کہا، آپ یہ تو تسلیم کرتے ہیں نا کہ نادرہ آپ کی دوسری بیوی ہے؟ آپ کی پہلی شادی عارفہ نامی ایک عورت سے ہوئی تھی، جو ایک انتہائی امیر باپ فرقان حمید کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بزنس مین فرقان حمید نے اپنی بیٹی کی خوشی اور آرام و آرائش کی خاطر آپ کو اس مقام تک پہنچانے میں اپنی دولت کا بے دریغ استعمال کیا تھا۔ آپ کی نفسیات کی پڑھائی رہی ایک طرف، لیکن اگر معاشرتی اور معاشی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس وقت آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے سسر فرقان حمید کا ہی عطا کردے ہیں۔ ہاں، یہ ایک حقیقت ہے، ملزم نے تصدیقی انداز میں کہا۔ انکل فرقان کے احسانات کا شمار ممکن نہیں ہے، آپ نے ان کے احسانات کا صلہ بھی خوب دیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے زہریلے انداز میں کہا، آپ کی پہلی بیوی اور فرقان حمید کی اکلوتی بیٹی عارفہ کی موت کے بعد بعض لوگوں کی انگلیاں آپ کی جانب اٹھی تھیں۔ آبجیکشن یور آنر، میں نے بآواز بلند کہا، میرے فاضل دوست اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھے ہیں کہ اس وقت عدالت میں تابندہ مرڈر کیس کی سماعت جاری ہے، اور اس معاملے کا ملزم کی زوجہ اول اور زوجہ دوم سے دور دور تک کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اگر وکیل سرکار مقتولہ تابندہ کو ملزم کی ہونے والی تیسری متوقع بیوی سمجھ بیٹھے ہیں تو یہ ان کا دماغی فطور ہے۔ میرے خیال میں اس قسم کی فضول بحث معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دیٹس آل یور آنر۔ آبجیکشن سسٹینڈ۔ جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا، پروسیکیوشن غیر ضروری باتوں میں الجھے بغیر جرح کا عمل جاری رکھے۔ وکیل استغاثہ نے ناپسندیدہ نظر سے مجھے گھورا اور دو چار ضمنی سوالات کے بعد اپنی جرح کا اختتام کا اعلان کر دیا۔ مجھے ملزم سے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ زیر سماعت کیس سے متعلق سوالات تو وکیل استغاثہ نے پہلے 10 منٹ میں ہی ملزم سے پوچھ لیے تھے۔ اس کے بعد اپنی جرح کو بھاری بھرکم بنانے کی محض ایک بھونڈی اور بے اثر کوشش ہی تھی، اور جج کی تاکید کے بعد اس کوشش کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ اپنی باری پر میں ایکیوزڈ باکس کے نزدیک چلا گیا۔ اگر دیکھا جائے تو مجھے اپنے موکل سے کچھ بھی نہیں پوچھنا تھا، مگر وکیل سرکار نے نادرہ اور عارفہ کے معاملات کو اچھال کر ملزم کی پوزیشن کو کمزور اور مشکوک بنانے کی جو صحیح کی تھی، اس کا جواب عدالت کے ریکارڈ پر آنا بہت ضروری تھا، تاکہ سند رہے اور آئندہ عدالتی کارروائی کے دوران استغاثہ کی جانب سے ایسی مزید کسی کوشش کا امکان باقی نہ رہے۔ تابع صاحب، میں نے اپنے موکل کو مخاطب کرتے ہوئے نرم لہجے میں استفسار کیا، آپ نے تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کو بتایا ہے کہ وقوعہ سے پہلے مقتولہ کم و بیش 1 سال سے آپ کے زیر علاج تھیں، مگر ابھی تک اس کی دماغی مرض کا کہیں ذکر نہیں ہوا۔ کیا آپ اپنے کلائنٹ کے مسئلے پر تھوڑی روشنی ڈالیں گے؟ تابندہ بہت زیادہ ذہنی اذیت سے گزر رہی تھی۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ایک بوڑھے باپ کے سوا اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا۔ اس کی ماں فضیلہ بیگم 5 سال پہلے فوت ہو چکی تھی۔ اس کا باپ ظہور حسین ایک ریٹائرڈ سرکاری اہلکار ہے۔ وہ اپنی زندگی میں مقتولہ کا گھر بسانے کے لیے کوشاں تھا۔ تابندہ ایک پرکشش اور نہایت ہی حسین و جمیل لڑکی تھی۔ 30 سال کی ہو جانے کے باوجود بھی وہ 22-23 سے زیادہ نہیں دکھتی تھی۔ بہرحال ظہور حسین نے ایک جگہ اس کا رشتہ طے کر دیا۔ یہ مقتولہ کی وہ ہسٹری ہے جو اس کا باپ ظہور حسین نے مجھے خود بتائی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو علاج کی غرض سے میرے کلینک پر لے کر آیا تھا اور مجھ سے منت کی تھی کہ میں کسی بھی طرح مقتولہ کو نارمل کر دوں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، مقتولہ کا رشتہ جس لڑکے کے ساتھ طے ہوا اس کا نام جمشید تھا، اور وہ تابندہ سے 5 سال چھوٹا تھا۔ جب انہیں ملنے اور بات چیت کا موقع ملا تو مقتولہ کو اپنے منگیتر سے محبت ہو گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے مقتولہ کی محبت میں بے انتہا شدت پیدا ہو گئی۔ یہ وہی وقت تھا جب منگیتر کے ایک غیر متوقع فیصلے نے مقتولہ کے دماغ کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ ایسا کیا ہو گیا تھا؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے سوال کر دیا۔ جمشید نے یہ رشتہ توڑنے کا اعلان کر دیا تھا۔ ملزم نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے انکشاف انگیز انداز میں جواب دیا۔ اسے اپنی ایک گرین کارڈ ہولڈر کزن یکایک پسند آ گئی تھی۔ اس امریکہ پلٹ کزن کا نام راحیلہ تھا، اور وہ جمشید سے نہ صرف
20 سال بڑی تھی، بلکہ واجبی سی شکل و صورت کی حامل ہونے کے علاوہ بے انتہا موٹی اور بے ڈنگی بھی تھی۔ 45 سالہ راحیلہ میں صرف ایک ہی خوبی تھی کہ وہ گرین کارڈ ہولڈر تھی اور شادی کرنے پاکستان آئی ہوئی تھی۔ جمشید نے وقتی فائدے اور امریکہ میں مستقل قانونی قیام کے لالچ میں آ کر مقتولہ کی محبت کو جوتے کی نوک پر مارا اور 2 ماہ کے اندر ہی وہ راحیلہ کے ہمراہ کراچی سے ویگس پہنچ گیا۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا۔ اس ٹریجڈی نے مقتولہ کی دماغی حالت کو نقصان پہنچایا ہوگا۔ کوئی ایسا ویسا نقصان وکیل صاحب؟ وہ معتدل انداز میں بولا۔ اس کی محبت کا کانچ محل تو کرچی کرچی ہوا ہی تھا، اس پر مستزاد یہ کہ وہ کمظرف جمشید اس کی انا اور خودداری پر بھی کوڑے برسا گیا تھا۔ اگر راحیلہ عمر، صحت، تعلیم، خوبصورتی یا کسی بھی زاویے سے مقتولہ سے برتر ہوتی تو شاید وہ جمشید کے اس فیصلے سے اتنا زیادہ متاثر نہیں ہوتی، مگر وہ کمینہ 80 من کی ایک دھوبن کی خاطر اسے ٹھکرا کر چلا گیا تھا، صرف اور صرف امریکی شہریت کے لالچ میں۔ میں اور کمرہ عدالت میں موجود ہر ذی شعور مرد و زن یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس ناخوشگوار بلکہ واہیات واقعے نے مقتولہ کے جذبات و احساسات کو کیسی کیسی جاں سوز آزمائشوں سے گزارا ہوگا، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ اس حادثے نے مقتولہ کے دماغ کو بری طرح تباہ و برباد کر دیا تھا، ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے اپنی محنت پر بلکہ خود پر اعتبار نہیں رہا تھا۔ وہ جب بھی اس واقعے کے بارے میں سوچتی تو اسے فٹس یعنی دورے پڑنے لگتے تھے۔ جب ظہور حسین اسے میرے پاس لے کر آیا تو اس کا دماغی اور جسمانی صحت ٹوٹنے کے کگار پر تھی۔ مقتولہ کی سوچ میں اس نقطے کو جاگزی کرنے پر مجھے 1 سال لگ گیا کہ محبت، پیار اور عشق انسانی دماغ میں وقوع پذیر ہونے والے ایک کیمیائی رد عمل کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ظاہر ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تھراپی کے علاوہ مخصوص ادویات کا استعمال بھی کیا ہوگا۔ میڈیسن نفسیاتی علاج کا ایک حصہ ہی ہے، اس نے معتدل انداز میں بتایا۔ ایک جانب مقتولہ کے دماغی حالت تباہ تھی تو دوسری جانب اسے دورے بھی پڑنے لگے تھے۔ 2-3 بار تو اسے میرے کلینک پر بھی دوڑا پڑا تھا، جو ایپیلیپسی کے دورے جیسا تھا۔ ہاتھ پاؤں خطرناک انداز میں مڑے ہوئے، گردن ٹیڑھی اور منہ سے جھاگ جاری۔ یہ ڈپریشن اور ایپیلیپسی کی ملی جلی شکل تھی، لہذا اس کیفیت سے باہر نکالنے کے لیے میں نے مقتولہ کو اینٹی ڈپریسنٹ اور اینٹی فٹس ادویات استعمال کرنے کا کہا۔ جب مقتولہ کی لاش ایک مقامی ہوٹل کے کمرے سے دریافت ہوئی تو اس کی عجیب حالت تھی۔ اس کے پرس میں سے آپ کی تجویز کردہ میڈیسنز بھی برآمد ہوئی تھی۔ میں نے ملزم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیمیکل ایگزائمز کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کی موت آرسینک ٹرائی آکسائڈ نامی ایک خطرناک زہر سے متوقع ہوئی تھی۔ ملزم معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ نے اپنی پیشنٹ کو جو ادویات استعمال کرنے کا مشورہ دیا تھا ان میں سے کسی کے اندر آرسینک کا کوئی مرکب تو موجود نہیں تھا؟ ہرگز نہیں وکیل صاحب، وہ ٹھوس انداز میں بولا۔ میں آپ کو اپنے لکھے ہوئے نسخے کے مدرجات بتا دیتا ہوں، آپ کسی بھی لیبارٹری سے ان میڈیسنز کا تجزیہ کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ملزم ڈاکٹر تابش نے 2 اہم دوائیوں کے نام نوٹ کرا دیے۔ استغاثہ نے اس بات پر بہت زیادہ زور دیا کہ آپ کے علاج کے دوران میں مقتولہ آپ کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوئی کہ وہ آپ سے محبت کرنے لگی تھی، حتیٰ کہ اس نے آپ سے شادی کے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ میں نے کوریدنے والے انداز میں استفسار کیا۔ معزز عدالت یہ جاننے میں دلچسپی رکھتی ہے کہ استغاثہ کے اس موقف میں کس حد تک صداقت ہے۔ ویسے تو میں پبلک پروسیکیوٹر کے مختلف سوالات کے جواب میں اپنی صفائی پیش کر چکا ہوں، وہ معتدل انداز میں بولا، لیکن آپ کے سوال کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وکیل صاحب۔ سیدھی اور صاف بات یہ ہے، وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے تھما، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اضافہ کیا۔ میں مقتولہ کو جس سائیکولوجیکل تھراپی کی مدد سے زندگی کی طرف لانے میں کامیاب ہو پایا تھا، اس تھیوری کی بنیاد صرف ایک لائن پر کھڑی ہے، یعنی محبت، پیار اور عشق کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ انسانی دماغ میں وقوع پذیر ہونے والا ایک کیمیکل ری ایکشن ہے جو اس کے احساسات، جذبات اور خیالات کے تابع ہوتا ہے۔
اس سچائی کو سمجھ لینے یا قبول کر لینے کے بعد مقتولہ کا میری محبت میں گرفتار ہو جانا کسی دیوانے کی بڑھ یا پھر استغاثہ کی ہٹ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، البتہ مقتولہ واقعتاً میری کافی نزدیک آ گئی تھی اور مجھ سے میل ملاقات کو جاری رکھنا چاہتی تھی، لیکن میں نادرہ کی فطرت اور مزاج سے اچھی طرح واقف تھا، لہٰذا میں نے اپنے گھر کا امن و امان قائم رکھنے کے لیے مقتولہ کو خود سے دور رکھنے کی پالیسی اپنائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھ سے ملنے گھر آ گئی تھی۔ اور آپ کی بیوی نادرہ کے روٹ کر میکے جا بیٹھنے کا اصل سبب کیا ہے؟ میں نے ایک خاص مقصد سے یہ سوال کیا، اور اب تو وہ آپ کے خلاف گواہی دینے والی بھی ہے۔ ایک شام میں نے غصے میں آ کر نادرہ کو تھپڑ مار دیا تھا، ملزم نے بتایا۔ نادرہ نے اپنے بھائی شاکر علی کو گھر پر بلا لیا۔ اس واقعے کی وجہ سے کافی بدمزگی ہو گئی تھی اور نادرہ میری 8 سالہ بیٹی کرن کو لے کر شاکر کے ساتھ چلی گئی تھی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ موقع پر موجود میرے ایک خیر خواہ نے صلاح دی تھی کہ تم لوگ چند دن الگ رہ کر اچھی طرح اپنے رویوں اور معاملات پر غور و فکر کرو، اس کوشش سے کوئی مثبت نتیجہ برآمد ہوگا۔ مجھے اس دوست کا یہ مشورہ بالکل مناسب لگا، اس لیے میں نے نادرہ کو جانے دیا۔ اس وقت مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ نادرہ اپنی امی کے گھر جا کر اپنے گھر واپسی کا راستہ ہی بھول جائے گی۔ آہا، وہ لمحے بھر کو رکا، پھر فلسفیانہ انداز میں بولا، یہ دنیا رشتہ و ناتوں کی ایک ایسی منڈی ہے کہ جہاں کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھتا ہوں وہ استغاثہ کے ہاتھ مضبوط کرنے کے بعد میرے خلاف کیا زہر اگلتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ استغاثہ کے گواہوں کی جانب سے پہلے کبیر خان کو پیش کیا گیا۔ کبیر خان اس ہوٹل کا ریسیپشنسٹ تھا، جس کی ایک کمرے میں مقتولہ تابندہ کی لاش پڑی ملی تھی۔ کبیر خان کی عمر 40 کے آس پاس تھی۔ وہ درمیانے قد اور مضبوط کاٹھ کا مالک تھا۔ وہ اپنے حلفیہ بیان ریکارڈ کروانے آ چکا تھا، تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے وٹنس باکس کے نزدیک چلا گیا۔ 7 جنوری کا دن تو یاد ہوگا آپ کو؟ وکیل استغاثہ نے معنی خیز انداز میں سوال کیا۔ میں بھلا اس دن کو کیسے بھول سکتا ہوں وکیل صاحب، وہ جلدی سے بولا۔ یہ وہی تاریخ ہے جب ہمارے ہوٹل کے کمرے سے ایک عورت کی لاش ملی تھی۔ کون سے کمرے سے خان صاحب؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ گواہ نے جواب دیا، کمرہ نمبر 104۔ اس کمرے میں کون ٹھہرا ہوا تھا؟ یہ ڈاکٹر صاحب، کبیر خان نے ایکیوزڈ باکس میں کھڑے ملزم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، وکیل استغاثہ نے ایک گہری سانس خارج کی اور پوچھا، کیا ملزم اکثر آپ کے ہوٹل میں قیام کرتا تھا؟ جی، مہینے میں ایک بار، گواہ نے جواب دیا، اور یہ ہمیشہ کمرہ نمبر 104 ہی لیا کرتا تھا۔ اس کا کوئی خاص سبب؟ ایک بار میں نے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا 5 اس کا لکی نمبر ہے، اور 104 کا مجموعہ بھی 5 بنتا ہے۔ لکی نمبر؟ وکیل استغاثہ نے طنزیہ انداز میں دہرایا۔ کیا ملزم نے آپ کو بتایا تھا کہ مذکورہ کمرہ اس کے لیے کس حوالے سے لکی ثابت ہوتا ہے؟ نہیں بتایا، گواہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ حالانکہ میں نے پوچھا بھی تھا، مگر اس نے مسکرا کر میرے سوال کو ٹال دیا۔ مگر میں سمجھ گیا تھا۔ آپ سمجھ گئے؟ زبردست، وکیل استغاثہ نے پرجوش انداز میں کہا، اور گواہ کے چہرے پر نگاہ جما کر الفاظ میں اضافہ کر دیا، معزز عدالت بھی ملزم کی خوشی کا راز جاننے سے دلچسپی رکھتی ہے۔ آپ نے اس کی معنی خیز مسکراہٹ سے جو نتیجہ اخذ کیا وہ عدالت کو بھی بتائیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ہوٹل کا کمرہ نمبر 104 لیتا تھا، تو اس کے ساتھ کوئی عورت بھی ہوا کرتی تھی۔ گواہ نے جواب دیا، یہ عورت کے ساتھ اس طرح گھل مل کر باتیں کرتا تھا جیسے وہ اس کی بیوی نہ ہو۔ بس وہ سمجھ گیا کہ یہ پرائی عورتوں کے ساتھ دل پشوری کرنے ہمارے ہوٹل میں آتا ہے، اور کبھی پکڑا نہیں گیا، اس لیے کمرہ نمبر 104 کو اپنے لیے لکی سمجھتا ہے۔ گواہ کی بات ختم ہوئی تو حاضرین عدالت کی چہمہ گوئیاں شروع ہوئیں۔ کمرہ عدالت کی محدود فضا میں گونج اٹھی اور لوگ آپس میں کھی کھی کرنے لگے۔ ملزم اس سچویشن سے بے نیاز ایکیوزڈ باکس میں جمع کھڑا صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی پریشانی نہ تھی اور نہ اعتماد میں کسی قسم کی کمی تھی۔ آرڈر آرڈر، جج نے چوبی ہتھوڑے سے مخصوص ضرب کے ساتھ تحکمانہ انداز میں کہا۔ اگلے ہی لمحے کورٹ روم میں خاموشی نے
خاموشی پھیل گئی۔ اس سناٹے میں وکیل استغاثہ کی زہریلی آواز ابھری۔ وہ اپنے گواہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا، بعض لوگ خود کو اس لیے لکی سمجھتے ہیں کہ ان کے کالے کرتوت منظر عام پر نہیں آ پاتے۔ یہی منافق لوگ، بد کردار لوگ پرائی نامحرم عورتوں کو دادِ عیش دیتے ہیں اور اپنی شریک حیات کو تھپڑ مارتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ نامحرم عورتوں کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہتے ہیں۔ وہ بس براری کے لیے انہیں ساتھ رکھتے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی مصیبت بننے لگے تو اس کی زندگی کا چراغ گل کرنے میں بھی دیر نہیں لگاتے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے حاضرین عدالت پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، پھر روئے سخن جج کی جانب پھیرتے ہوئے بولا، مجھے گواہ سے کچھ اور نہیں پوچھنا جناب عالی۔ اپنی باری پر میں جج کی اجازت سے وٹنس باکس کے نزدیک چلا گیا اور استغاثہ کے گواہ کبیر خان کے چہرے پر نظر جما کر اپنی جرح کا آغاز کر دیا۔ خان صاحب، کیا آپ قسمت پر یقین رکھتے ہیں؟ جی بالکل، وہ توانا لہجے میں بولا۔ اچھی اور بری قسمت تو ہوتی ہے، اور یہ لکی نمبرز وغیرہ، ان کا مجھے زیادہ علم نہیں، اس نے جواب دیا۔ لیکن ابھی تو آپ نے اس موضوع پر اپنے علم کی رائے دی تھی، میں نے تیکھے لہجے میں کہا۔ ملزم کے 5 کی اس نے ایسی تفصیل بیان کی، لکی نمبر 5 کی اس نے ایسی تفصیل بیان کی کہ کیا کوئی ہر علم الاعداد بھی اتنی جامعہ شرح پیش کر سکے گا۔ وہ تو میں نے وہی بتایا ہے جو اس بندے نے بولا تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر ملزم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا جناب، میں نے تو اپنی طرف سے بہت کچھ کہا، تم نے تو اپنی طرف سے بہت کچھ کہا ہے۔ میں چشمے زون میں آپ سے تم پر اتر آیا۔ کیا یہ تمہارا لحاظ نہیں کہ ملزم پرائی عورتوں کے ساتھ اس طرح گھل مل کر باتیں کیا کرتا تھا جیسے وہ اس کی بیویاں نہ ہوں؟ اس سے تم نے سمجھ لیا کہ وہ نامحرم عورتوں کے ساتھ دل پشوری کرتے ہوئے کبھی پکڑا نہیں گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بہت لکی ہے۔ تمہارا یہ بیان عدالت کے ریکارڈ پر آ چکا ہے، تم اپنے الفاظ سے پھر نہیں سکتے۔ سچی بات یہ ہے وکیل صاحب، وہ میرے تابڑ توڑ حملوں سے گھبرا کر جلدی سے بولا، یہ سب میرا ذاتی تجربہ تھا، ملزمان نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم تمہارے ذاتی تجربے کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور اپنی توجہ ہوٹل کے کمرہ نمبر 104 پر مرکوز کر کے عدالتی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں نے استغاثہ کے گواہ کبیر خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، پھر پوچھا، کیا جائے وقوع یعنی تمہارے ہوٹل کے کمرہ نمبر 104 کے علاوہ دوسرے کمروں میں بھی رنگریزیاں منانے کا پروگرام چلتا رہتا ہے؟ لوگ نامحرم عورتوں کے ساتھ وہاں قیام کرتے ہیں اور دل پشوری کر کے چلے جاتے ہیں وغیرہ؟ اس کا رنگ اڑ گیا۔ ایسی باتیں نہ کریں وکیل صاحب، وہ حد درجہ ہراساں لہجے میں بولا، ورنہ ہمارا ہوٹل سیل کر دیا جائے گا اور میں بھی بے روزگار ہو جاؤں گا۔ میں نے جو کہا اسے بھول جائیں۔ بات کے اختتام پر اس کی صورت رونے جیسی ہو گئی تھی اور وہ رحم طلب نظر سے مجھے تک رہا تھا۔ کسی بھی اکھاڑے میں مقابل پر ترس کھانا اپنی شکست پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ میں استغاثہ کے اس گواہ کو ہرگز کوئی ڈھیل نہیں دے سکتا تھا، تاہم میں نے ایک محفوظ راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تم نے دل پسوری کرنے والی بات معزز عدالت کے روبرو کی ہے، اور یہاں پر ایک پولیس آفیسر بھی موجود ہے۔ میں نے گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا بیان عدالت کے ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے، وہ تمہاری تردید کے بعد ہی غیر مؤثر ہو سکتا ہے۔ میں قسم کھا کر دل سے معافی مانگتا ہوں سر، کبیر خان جج کی طرف دیکھتے ہوئے لجاجت بھرے انداز میں بولا۔ میں نے ملزم کی دل پشوری کرنے والی جو بات کہی ہے اس کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، بس وہ سب ایسے ہی میرے منہ سے نکل گیا تھا۔ ہمارے ہوٹل میں کوئی بھی غیر قانونی اور غیر اخلاقی کام نہیں ہوتا۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ وکیل استغاثہ کی حالت دیدنی تھی، کیونکہ اس کے گواہ کی الٹی کلا بازی استغاثہ کو کمزور کرنے کا موجب بن رہی تھی۔ انکوائری آفیسر نے بھی گھور کر کبیر خان کو دیکھا۔ جج نے مجھ سے کہا، ڈیفینس پلیز پروسیڈ فارورڈ۔ کبیر خان، میں نے استغاثہ کے گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا تمہارا ہوٹل وہاں ٹھہرنے والے مہمان کا کوئی ریکارڈ بھی رکھتا ہے؟ جی بالکل، وہ قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہوٹل کے ریسیپشن میں موجود رجسٹر میں ہر آنے اور جانے والے مہمان کا مکمل اندراج کیا جاتا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقوع کے روز یعنی 7 جنوری کو تم نے ملزم اور مقتولہ کی ہوٹل میں آمد کا اندراج بھی کیا ہوگا۔ جی ہاں، اس نے مختصر جواب دیا۔ پولیس کی جانب سے عدالت میں اس کیس کا جو چالان پیش کیا گیا ہے اس میں تمہارے ہوٹل والے رجسٹر کے اس صفحے کی نقل شامل نہیں ہے جہاں تم نے مقتولہ اور ملزم کی آمد کا اندراج کیا تھا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ایسا کیوں کبیر خان؟ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا وکیل صاحب، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ میں نے تو رجسٹر میں ملزم کا نام درج کیا تھا۔ صرف ملزم کا ہی نام کیوں؟ میں نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ تمہارے بیان اور استغاثہ کے دعوے کے مطابق تو ملزم اور مقتولہ دونوں وہاں پہنچے تھے۔ کمرے کی بکنگ ملزم نے کرائی تھی، اس نے جواب دیا، اس لیے میں نے رجسٹر میں صرف اسی کا نام درج کیا۔ کیا ملزم نے خود تمہارے ہوٹل آ کر وہ ایک کمرہ کرایہ لیا تھا؟ نہیں، ہماری فون پر بات ہوئی تھی۔ اس نے بتایا، ملزم نے مجھ سے کہا تھا، خان صاحب آج دوپہر سے شام تک کے لیے ہوٹل کا کمرہ نمبر 104 چاہیے۔ میری ایک دوست پہلے ہوٹل پہنچے گی، بعد میں بھی آ جاؤں گا۔ میں نے اپنی دوست کا نام تابندہ بتایا تھا۔ بکنگ کے لیے ملزم نے کتنے بجے فون کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ لگ بھگ 11 بجے، اس نے جواب دیا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ فون کرنے والا ملزم ہی تھا؟ جی، میں اس کی آواز کو پہچانتا ہوں۔ مقتولہ وقوع کے دوپہر کتنے بجے ہوٹل پہنچی تھی؟ میں نے اپنی جرح میں تیزی لاتے ہوئے استفسار کیا۔ اس وقت دن کا 1 بج رہا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں نے خود مقتولہ کو کمرہ نمبر 104 میں پہنچایا تھا۔ اور ملزم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے سپاٹ انداز میں سوال کیا۔ وہ کتنے بجے ہوٹل آیا تھا؟ میں ملزم کی ہوٹل میں آمد کے وقت کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ گھبراہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے اس ہوٹل میں آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے جارحانہ انداز میں کہا، کیا تم ملزم سے کسی قسم کا پردہ کرتے ہو؟ تم نے اسے دیکھتے ہی اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، اس لیے وہ آتے اور جاتے ہوئے تمہیں نظر نہیں آیا؟ ایسی بات نہیں ہے وکیل صاحب، وہ ہراساں نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، پھر کیسی بات ہے؟ مقتولہ کو کمرہ نمبر 104 میں پہنچانے کے بعد میں ظہر کی نماز ادا کرنے چلا گیا تھا۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو میں نے ہوٹل کی پارکنگ میں ملزم کی گاڑی کھڑی دیکھی تھی۔ میں یہی سمجھا کہ وہ اپنی دوست تابندہ کے پاس پہنچ چکا ہوگا۔ میں مطمئن ہو کر کھانا کھانے چلا گیا۔ جب میں نے دوبارہ ریسیپشن سنبھالا تو تب تک ملزم ہوٹل سے رخصت ہو چکا تھا۔ اب پارکنگ میں اس کی کار موجود نہیں تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ملزم بل ادا کیے بغیر کیسے چلا گیا۔ وہ اکثر ہمارے ہوٹل میں آتا رہتا تھا، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے کمرہ نمبر 104 کا رخ کیا تاکہ دیکھوں کہ وہاں اس کی دوست تابندہ موجود ہے یا نہیں، اور اگر وہ کمرے میں موجود ہے تو اس سے پوچھوں کہ ڈاکٹر کہاں چلا گیا ہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے 2-3 گہری سانسیں لی، پھر وحشت بھرے انداز میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا میں نے مقتولہ کو بیڈ کے اوپر مردہ پڑے پایا۔ اس کے ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے اور حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ پھر میں نے پولیس کو فون کر کے ہوٹل بلایا۔ بعد میں بس میں اتنا ہی جانتا ہوں، تمہاری سنائی ہوئی کہانی استغاثہ کی نظر میں متاثر کن ہو سکتی ہے کبیر خان، مگر میرے تئیں بالکل نہیں، میں نے بے ٹوک انداز میں کہا۔ تم چاہے کتنی بھی کہانیاں بنا لو مگر خود کو اس معاملے سے الگ نہیں کر سکتے۔ تم گردن تک اس کیس میں دلدل کی طرح دھنس چکے ہو۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، وہ منت بھرے لہجے میں بولا۔ قتل کی اس واردات سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ تمہارے محض زبان سے کہہ دینے سے لا تعلقی ثابت نہیں ہو جاتی۔ میں نے واشگاف الفاظ میں کہا، تم دیدہ و دانستہ اس مرڈر کیس میں ملوث ہو یا پھر کسی شاطر شخص نے بڑی مہارت سے تمہارا استعمال کیا ہے، اس کا فیصلہ جلد ہو جائے گا، لیکن تم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ تم نے کئی مقامات پر قانون شکنی کی ہے، خصوصاً کمرہ نمبر 104 کی بکنگ کرتے وقت۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے باری باری وکیل استغاثہ اور انکوائری آفیسر کی طرف دیکھا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، ہوٹل لائن کے لیے بعض قانون ایسے بنائے گئے ہیں جن کو توڑنا سنگین جرم تصور کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی بھی مقامی شخص کو اپنے شہر کے کسی بھی ہوٹل میں کمرہ نہیں مل سکتا۔ ہوٹل میں قیام کے لیے ضروری ہے کہ مسافر مہمان کا تعلق کسی دوسرے شہر یا علاقے سے ہو، اور جوڑوں کے قیام کے لیے تو خصوصی انکوائری بھی ضروری ہے، مگر تم نے ایسی کوئی زحمت نہیں کی۔ تم اچھی طرح جانتے تھے کہ ملزم کراچی شہر کا رہائشی ہے۔
اس کے باوجود بھی تم نے اس کے لیے اپنے ہوٹل کا ایک کمرہ بک کر ڈالا، اور وہ بھی فون پر۔ میں اس قانون کے بارے میں جانتا ہوں، وہ مریل سی آواز میں بولا، لیکن شادی کی بعض تقریبات کے لیے اس شہر کے لوگ ہوٹل کا ایک کمرہ بک کراتے ہیں اور مقامی ہوتے ہیں اور شب زفاف ہوٹل کے کمرے میں گزارنا چاہتے ہیں۔ دلہا دلہن کے ایسے کمرے بک کرنے میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے۔ میں تمہاری بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، میں نے رسان بھرے لہجے میں کہا، لیکن موجودہ کیس کی نوعیت بالکل مختلف ہے۔ مقتولہ اور ملزم دلہا اور دلہن کی حیثیت سے تمہارے کمرے میں شب زفاف منانے نہیں آنے والے تھے، اور اس بات کو بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ تم سے فون پر بات کرنے والا میرا موکل ڈاکٹر تابش ہی تھا۔ تم لنگڑی وضاحتوں اور لولی مثالوں سے خود کو نہیں بچا سکتے۔ استغاثہ کا گواہ بے حد گھبرائی ہوئی نظر سے اپنے وکیل کو دیکھنے لگا۔ میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے سپاٹ انداز میں کہا، دیٹس آل یور آنر۔ کبیر خان کی جان میں جان آئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دھمکی آمیز انداز میں کہا، یہ نہیں سمجھنا کہ اس پیشی کے بعد زیر سماعت کیس سے تمہارا تعلق ختم ہو گیا۔ آئندہ سماعت کے دوران میں جب بھی تمہاری گواہی کی ضرورت محسوس ہوگی، تمہیں یہاں حاضر ہونا پڑے گا۔ اور میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا، اور کیا وکیل صاحب؟ جھوٹ، غلط بیانی، دروغ گوئی اور منافقت سے جتنا اجتناب برتو گے تمہارے حق میں بہتر رہے گا، میں نے سنسناتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس وقت بھی تم زیر سماعت کیس کی دلدل میں گردن تک دھنسے ہوئے ہو۔ تمہاری کوئی بھی چھوٹی سی غلطی تمہیں مکمل طور پر نیست و نابود کر سکتی ہے۔ وہ یکا نہ پائے رفتن نہ جانے مانند ایسی حالت میں نظر آنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے اگلی پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ دی کورٹ از ایڈجورنڈ۔ ماہر نفسیات تابش کا یہ کیس اس کے ایک دوست ڈاکٹر وجے کمار کے توسط سے مجھے پہنچا تھا۔ لہذا اس حوالے سے میں ڈاکٹر وجے کمار کو گاہے بگاہے اپ ڈیٹ کرتا رہتا تھا۔ وجے کمار آئی سرجن تھا۔ وہ ڈاکٹر تابش کا ایک مخلص اور وفادار دوست تھا۔ وہ ہر حال میں تابش کی باعزت بریت کا خواہاں تھا، اور میرے اشارے پر وہ مجھ سے ہر نوعیت کا تعاون کر رہا تھا۔ میں ڈاکٹر تابش کے بیوی بچی کے علاوہ کوئی اور عزیز رشتہ دار یا دیگر تعلق دار کو نہیں جانتا تھا۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کی جانب سے مقتولہ کے باپ ظہور حسین کو گواہی کے لیے پیش کیا جانے لگا تو میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے احترام بھرے انداز میں کہا، جناب عالی، میں استغاثہ کے گواہ کے بیان سے قبل اس کیس کی انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ پچھلی پیشی پر استغاثہ کے گواہ کبیر خان نے کئی ایک ایسی باتیں کی ہیں جو میرے موکل کے خلاف تیار کی گئی چارج شیٹ سے لگاؤ نہیں کھاتی۔ لہذا انکوائری آفیسر کا موقف ہی ان معاملات کی تردید یا تصدیق کر سکتا ہے۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ میں عدالت کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں نے جج سے کوئی انوکھی یا ناممکن فرمائش نہیں کی تھی۔ انکوائری آفیسر کی حیثیت کسی بھی کیس میں استغاثہ کے ایک گواہ ایسی ہوتی ہے جو ہر پیشی پر عدالت میں اسے لازمی ظاہر رہنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ استغاثہ کا اصلی وارث بھی ہوتا ہے۔ جج نے میری درخواست کے جواب میں فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھاری بھرکم لہجے میں کہا، پرمیشن گرانٹیڈ۔ اگلے 2 منٹ کے اندر تفتیشی افسر وٹنس باکس میں موجود تھا۔ وہ عہدے کے اعتبار سے ایک سب انسپکٹر تھا۔ اس کی صحت قابل رشک اور شخصیت متاثر کن تھی۔ میں اس کے قریب چلا گیا اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنی جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا، آئی صاحب، وقوعہ کے روز یعنی 7 جنوری کی سپہر کبیر خان نے فون پر آپ کو مقتولہ کی موت کی اطلاع دی تھی۔ یہ استغاثہ کے گواہ کبیر خان کا بیان ہے۔ کیا آپ اس بیان کی تصدیق کرتے ہیں؟ جی بالکل، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ ہمارے روز نامچے کے مطابق وہ فون کال 3 بجے موصول ہوئی تھی، اور اس واقعے کی اطلاع دینے والا اس ہوٹل کا مینیجر کم ریسیپشنسٹ کبیر خان ہی تھا۔ آپ کتنے بجے کرائم سین پر پہنچے تھے؟ میں 2 کانسٹیبل کے ساتھ لگ بھگ 3:30 بجے جائے واردات پہنچا تھا، اس نے بتایا۔ کبیر خان آپ کو اس ہوٹل کے کمرہ نمبر 104 میں لے گیا تھا، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ اس نے آپ کو بتایا کہ مذکورہ کمرے میں مقتولہ اور ملزم ٹھہرے ہوئے تھے؟ جی، ایسا ہی ہوا تھا۔ کبیر خان کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں آپ نے سمجھ لیا کہ ملزم
مقتولہ کو موت کی نیند سلا کر ہوٹل سے نکل گیا ہے، میں نے آئیو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ٹھوس انداز میں کہا۔ یا آپ نے اپنے طور پر کوئی انکوائری کی تھی؟ ہوٹل کے مینیجر کا بیان اپنی جگہ، مگر میں نے اپنے حساب سے بھی وقوعہ کی کارروائی مکمل کی تھی۔ وہ بڑے فخر سے بولا۔ یہی وجہ ہے کہ اسی شام میں نے ملزم کو اس کے کلینک واقعہ PECHS بلاک 2 سے گرفتار کر لیا تھا۔ میں کارکردگی کی نہیں، انکوائری کی بات کر رہا ہوں آئیو صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں متصفر ہوا۔ آپ کس انکوائری کی بات کر رہے ہیں وکیل صاحب؟ وہ انکوائری جو اپنے حساب سے نہیں بلکہ قانون اور قاعدے کے مطابق خالص تفتیشی اصولوں پر کی جائے۔ میں نے ترکی بد ترکی جواب دیا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں نے اپنے فرائض سے غفلت برتی ہوگی؟ غفلت کا لفظ آپ نے برمحل استعمال کیا ہے آئیو صاحب، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا۔ اس سے مجھے ایک محفوظ راستہ مل گیا ہے استغاثہ کی دھجیاں اڑانے کا۔ وہ خفگی بھرے لہجے میں بولا۔ آخر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کسی بھی شخص کو کہیں سے بھی گرفتار کر لینا پولیس کے لیے چٹکی بجانے جیسا کام ہے، میں نے آئیو کی خفگی کو اپنے دلائل کے جوتے کی نوک پر مارتے ہوئے کہا۔ اگر آپ نے ملزم کو وقوعہ کی شام اس کے کلینک سے گرفتار کر لیا تھا تو اس میں آپ کا ایسا کوئی کمال نہیں جس کے لیے آپ کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا جائے۔ وقوعہ کی کارروائی میں آپ نے جو مجرمانہ پیشہ ورانہ غفلت برتی ہے وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی آئیو صاحب۔ کون سی پیشہ ورانہ غفلت؟ وہ چٹک کر بولا۔ غفلت ہی نہیں بلکہ غفلتان، میں نے تنزیہ انداز میں کہا۔ میں نمبر وار گنوا رہا ہوں، اگر مناسب سمجھے تو جواب دیں۔ آپ کے پاس ڈھنگ کا کوئی جواب نہ ہو تو پاس بھی کر سکتے ہیں، یہ پاس کسی فعل کا نقیض نہیں ہے۔ ہاں، میں پاس کرنے کا مطلب سمجھتا ہوں، وہ جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ نمبر 1، اس کیس میں ملزم کی فائل کے فنگر پرنٹس کی رپورٹ نہیں آ رہی۔ میں نے سوالیہ انداز سے اس کی طرف دیکھا۔ ہم نے ہوٹل کا کمرہ نمبر 104 کے اندر سے ملزم کی انگلیوں کے نشانات اٹھانے کی کوشش کی تھی، مگر یہ کوشش سودمند ثابت نہیں ہو سکی۔ آئیو نے جواب دیا۔ اب یہی ہو سکتا ہے کہ یا تو ملزم نے واردات کے وقت اپنے ہاتھوں پر دستانے پہن رکھے تھے یا پھر اس نے کمرہ چھوڑنے کے بعد اپنے تمام مقامات کو اچھی طرح صاف کر دیا تھا جہاں جہاں اس کے ہاتھ لگے تھے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل بھی نہیں، میں نے کامل ڈکٹائی سے جواب دیا اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ نمبر 2، پولیس کی تیار کردہ چالان میں اس امر کا سرسری سا ذکر موجود ہے کہ ملزم مقتولہ کے ساتھ ہوٹل کے کمرہ نمبر 104 میں ٹھہرا تھا، لیکن اس ذکر کو مستند بنانے کے لیے ہوٹل کے رجسٹر کے صفحے کی نقل کہیں بھی نظر نہیں آتی جس پر ہوٹل کے مینیجر کبیر خان نے ملزم کی ٹیلی فونک بکنگ کا اندراج کیا تھا۔ جس طرح کسی پولیس اسٹیشن میں آپ کا روز نامچے کی اہمیت ہے، بالکل ویسے ہی کسی ہوٹل کے رجسٹر میں وہ اہم ہوتا ہے جس میں وہاں ٹھہرنے والے مہمان کی آمد و جامد کا اندراج کیا جاتا ہے۔ آئیو کے پاس جواب میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی کمال ڈٹھائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں بولا۔ میں نے اس صفحے کی فوٹو کاپی کرائی تو تھی، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے اس فوٹو کاپی کو کیس کی فائل میں بھی لگایا تھا، پتہ نہیں وہ پیج کہاں چلا گیا۔ وہ پیج بلیک ہول میں جا چکا ہے۔ یہ آپ اپنے دماغ کو تکلیف نہ دیں کیونکہ آگے اس سے بھی زیادہ کٹھن مرحلہ درپیش ہے، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ جب آپ کے پاس میرے سوال کو پاس کرنے کی سہولت موجود ہے تو پھر کیا پریشانی؟ اس نے گھور کر معاندانہ انداز سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس کے کھولتے ہوئے جذبات اور سلگتے ہوئے احساسات کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام جاری رکھا۔ نمبر 3، میں نے خاص طور پر اس ہوٹل کا دورہ کیا ہے جس کے کمرہ نمبر 104 میں مقتولہ کی لاش پڑی تھی۔ وہ ایک 2 منزلہ ہوٹل ہے جس کی ہر منزل پر 8 کمرے بنے ہوئے ہیں اور ان میں سے کم و بیش آدھے کمرے ہمیشہ آباد رہتے ہیں۔ میری حاصل کردہ معلومات کے مطابق اس ہوٹل کا اسٹاف 5 افراد پر مشتمل ہے جس میں آپ کا گواہ کبیر خان بھی شامل ہے، لیکن آپ نے صرف کبیر خان کے بیان پر ہی انحصار کر کے ملزم کو اس کے کلینک سے گرفتار کر لیا، حالانکہ اس نے ملزم کو ہوٹل میں آتے یا جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ، میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا،
آپ موقع کی کارروائی میں چند اسٹاف کے ممبرز اور چند وہاں قیام کرنے والے مہمانوں کے بیانات کے لیے بھی جگہ نکال لیتے۔ اس سے آپ کو کوئی ایسا عینی شاہد مل سکتا تھا جس نے وقوع کے روز میرے موکل اور اس کیس کے ملزم کو جائے واردات پر پایا اور اس کے آس پاس کہیں دیکھا ہو۔ اس طرح آپ کے تیار کردے چالان میں جان پڑ سکتی تھی۔ وہ اپنے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ سجاتے ہوئے حد درجہ کڑوے لہجے میں بولا، تو اب آپ ہمیں ہمارا کام سکھائیں گے؟ اس لیے پولیس ڈپارٹمنٹ نے بہت سارے ٹریننگ سینٹرز اور دیگر اکیڈمیز کھول رکھی ہیں۔ آئیو صاحب، آپ اپنے کچے کام کو پختہ بنانے کے لیے ان سے رجوع کر سکتے ہیں۔ میں نے اینٹ کے جواب میں سنگ باری کرتے ہوئے کہا، میں کورٹ روم میں صرف اپنا کام کرنے آتا ہوں اور میں آپ کے حوالے سے اپنا کام پورا کر چکا ہوں۔ آپ سے بس ایک آخری سوال ہے۔ میں نے بات ادھوری چھوڑ دی تو وہ تذبذب بھری انداز سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں استفسار کیا، آئیو صاحب، وقوع کے روز آپ کو مقتولہ کے پرس میں سے اس کے ریگولر استعمال کی 2 دوائیاں بھی ملی تھیں۔ آپ نے چالان تیار کرتے ہوئے مذکورہ ادویات کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن اس وقت عدالت آپ کی زبان سے ان دونوں دواؤں کا نام سننا چاہتی ہے۔ میری میڈیسنز کے حوالے سے معلومات زیادہ اچھی نہیں ہیں، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ عام استعمال کی چند دوائیوں کے نام تو میں بتا سکتا ہوں، لیکن مقتولہ کی وہ دوائیاں خاص قسم کی تھیں، اس لیے مجھے ان کے نام یاد نہیں۔ آپ کیس کی فائل میں دیکھ سکتے ہیں۔ کیس فائل کو ہر متعلقہ شخص نے اچھی طرح پڑھ رکھا ہے، میں نے کہا۔ اس وقت آپ کی زبان سے محض تصدیق کی ضرورت ہے۔ یہ ایک قتل کا مقدمہ ہے اور میرے موکل کی زندگی داؤ پر لگی ہے۔ اگر میں آپ کو وہ ادویات دکھاؤں تو کیا آپ انہیں پہچان لیں گے؟ میرے اس استفسار کا آئیو نے بڑا مضبوط جواب دیا۔ وہ ترنت بولا، ہے 100%۔ میں نے اپنی جیب میں سے 2 ادویات نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دی۔ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اس نے بڑے اعتماد سے کہا، بالکل یہی ہیں۔ میں نے جج صاحب کی جانب مڑتے ہوئے گہری سانس سے کہا، جناب عالی، اس میں سے ایک دوائی کا نام ٹوفرانیل ہے اور دوسری دوائی کا لیومینال کہا جاتا ہے۔ ملزم نے اپنے بیان میں انہی 2 ادویات کا حوالہ دیا تھا۔ مذکورہ ادویات کے استعمال نے مقتولہ کی ذہنی بیماری کو تقریباً ختم کر دیا تھا اور ان دوائیوں کو ہر وقت اپنے پرس میں رکھتی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں ادویات کی کیمیائی جانچ عدالت کے وقت ختم ہونے سے پہلے آج ہی ہو جائے، تاکہ کیمیکل ایگزائمز کی رپورٹ کا مطالعہ کسی کنارے پر لگ جائے۔ آج ان ادویات کا تجزیہ کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ بھی عدالت کے سیکشن کے دوران میں؟ جج نے الجھن بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ بالکل ممکن ہے یور آنر، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ اس وقت کورٹ روم میں ایک معروف دوا ساز کمپنی کے نامور فارماسسٹ موجود ہیں جو میری درخواست پر یہاں تشریف لائے ہیں۔ اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں فیاض درانی صاحب کو صفائی کے گواہ کی حیثیت سے چند منٹ کے لیے وٹنس باکس میں بلانا چاہتا ہوں۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے اس احتجاجی لہجے میں نعرہ مستانہ بلند کیا۔ صفائی کے گواہوں کی جو فہرست داخل عدالت کی گئی ہے، اس میں کسی فارماسسٹ کا نام شامل نہیں ہے۔ یوں بیچ عدالتی کارروائی میں اچانک کسی گواہ کو پیش کرنے کی کوئی تک سمجھ نہیں آتی۔ یہ تک ہوتی تو ضرور آپ کی سمجھ میں آ جاتی میرے فاضل دوست۔ میں نے وکیل سرکار کو گویا گرم توے پر بٹھاتے ہوئے جارحانہ انداز میں کہا، یہ در حقیقت ایک لاجک ہے، ایک منطق ہے، اور اس کے پیچھے پہلی ترجیح عدالت کا قیمتی وقت بچانا ہے۔ آپ اپنے اس گواہ کو اگلی کسی پیشی پر بھی لا سکتے ہیں۔ وکیل استغاثہ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ استغاثہ کا گواہ اور مقتولہ کا باپ ظہور حسین کافی دیر سے اپنی گواہی کی باری کا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے عرض کیا، نا عدالت کے قیمتی وقت کو برباد ہونے سے بچانا مقصد اولین ہے۔ میں نے وکیل استغاثہ کے چہرے پر نگاہ جما کر 2 ٹوک انداز میں کہا، اور اسی کے لیے میں آپ کے گواہ ظہور حسین پر 1 سیکنڈ کی جرح بھی نہیں کروں گا۔ اس طرح عدالت کے کم از کم 20 منٹ تو بچ ہی جائیں گے۔ پھر میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، میں اپنی گواہی صفائی کے گواہ محترم فیاض درانی کے لیے معزز عدالت سے صرف 5 منٹ مانگ رہا ہوں۔ میرا یہ مقصد کسی بھی اعتبار سے غیر قانونی نہیں ہے۔ آبجیکشن اوور رولڈ۔ جج کی ٹھہری ہوئی آواز کمرہ عدالت میں گونجی۔ آئندہ چند سیکنڈ میں فیاض درانی وٹنس باکس میں پہنچ چکا تھا۔
میں نے دونوں ادویات اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صاحب، مقتولہ کی کیمیکل ایگزامر رپورٹ کے مطابق اس کی موت آرسینک ٹرائی آکسائڈ کے باعث واقع ہوئی ہے، اور اس کی موت کا ذمہ دار میرے موکل کو ٹھہرایا جا رہا ہے، کیونکہ مقتولہ پچھلے 1 سال سے میرے موکل کے یہاں زیر علاج تھی، ان دونوں ادویات کا استعمال کر رہی تھی۔ آپ اپنی ماہرانہ رائے دیں کہ کیا ان ادویات کا آرسینک ٹرائی آکسائڈ سے کوئی تعلق واسطہ ہے؟ درانی صاحب نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور صرف 1 منٹ کے اندر میرے سوال کا جامع جواب دے دیا۔ ٹوپیرانل میں ایمی پیرامین ہے نامی ایک کیمیکل پایا جاتا ہے جو ٹرائی سائیکل اینٹی ڈپریسنٹ ہے۔ یہ کیمیکل انسان کے دماغ کے اندر موجود مختلف مادوں کو توازن میں رکھتا ہے، بلکہ لیومینائل نامی یہ دوائی دراصل فینوباریٹل ہے۔ یہ بھی ایک کیمیکل ہے جو ایپیلیپسی کے مریضوں کے دماغ کو توازن میں رکھنے کے لیے کافی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ ان دونوں میڈیسنز اور ان کے اندر پائے جانے والے کیمیکلز کا آرسینک ٹرائی آکسائڈ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے ہوٹل کے کمرے میں پہنچنے کے بعد مقتولہ کو آرسینک ٹرائی آکسائڈ دے دیا ہو۔ وکیل استغاثہ دور کی کوڑی لایا۔ بالکل، آپ کی بات قرینِ عقل ہے میرے دوست، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ خاص طور پر کسی نے کے الفاظ مجھے بہت پسند آئے ہیں۔ کسی نے؟ اس نے دہرایا اور پوچھا، ان 2 الفاظ میں ایسا کیا خاص ہے؟ کسی نے کا مطلب ہے کہ میرے موکل نے تو ہرگز نہیں، میں نے وضاحت کرتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا، اور یہ بات عدالت میں ثابت ہو جائے گی۔ آپ اپنے دماغ پر زیادہ دباؤ نہ ڈالیں۔ میں نے اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق درانی صاحب کو وقت سے پہلے یعنی 4 منٹ میں فارغ کر دیا تھا۔ اس کے بعد کا 1.5 منٹ آپ نے لیا ہے۔ خیر، اب آپ اپنے معزز گواہ اور مقتولہ کے والد گرامی ظہور حسین کو گواہی کے لیے کٹہرے میں بلا سکتے ہیں۔ پھر میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے دلائل دینے والے انداز میں اضافہ کیا، یور آنر، درانی صاحب کی تصدیق سے یہ معاملہ تو صاف ہو گیا کہ مقتولہ کے معدے میں پایا جانے والا یہ سریع الاثر زہر آرسینک ٹرائی آکسائڈ اس کی روزمرہ کی ادویات ٹوفیرانل اور لیمونائل سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ یقیناً مقتولہ کو اس وقت زہر دیا گیا تھا جب وہ ہوٹل کے کمرہ نمبر 104 میں پہنچ کر ملزم کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ ملزم نے مقتولہ کو اس ہوٹل میں نہیں بلایا تھا، لہذا اس کا وہاں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرا موکل وقوع کے وقت جائے وقوع سے کئی کلومیٹرز دور اپنے کسی دوسرے کام میں مصروف تھا۔ یہ بات آپ اپنے اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جج نے مجھ سے پوچھا۔ کیا آپ کے پاس کوئی ملزم کی جائے واردات سے عدم موجودگی کا ثبوت ہے؟ یس سر، بہت ہی پکا اور ٹھوس ثبوت ہے میرے پاس، میں نے بڑے اعتماد سے کہا، اور وقت آنے پر میں اس ثبوت کو عدالت میں پیش بھی کروں گا۔ جج نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی اور وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، پروسیکیوشن پلیز کنٹینیو دا پروسیس۔ اگلے ہی لمحے مقتولہ کا باپ ظہور حسین وٹنس باکس میں پہنچ گیا۔ ظہور حسین 2-2.5 سال پہلے ہی ایک سرکاری محکمے سے ریٹائر ہوا تھا، یعنی اس کی عمر 60 سے متجاوز تھی۔ اس کا اپنی بیٹی مقتولہ تابندہ کے سوا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا، گویا اب وہ مکمل طور پر تنہا ہو چکا تھا۔ جب تابندہ کا رشتہ ٹوٹا تو ظہور حسین بجھ کر رہ گیا تھا۔ تابندہ کی حالت بھی ابتر تھی۔ اپنے دکھ کو سینے میں دبا کر بیٹی کا تسلی و تشفی علاج معالجے میں لگا رہا تھا۔ وہ مقتولہ کو خوش رکھنا چاہتا تھا اور اس کی خوشی کی خاطر وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کو بھی تیار تھا۔ مقتولہ ملزم کے علاج سے روبہ صحت ہو چکی تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ دماغی بیماری کے چنگل سے بخیر خوبی نکل آئی تھی۔ ظہور حسین نے دوبارہ اس کی شادی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا، لیکن پھر یہ سانحہ پیش آ گیا۔ مقتولہ کی المناک موت نے اس کے باپ کو اندر باہر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ظہور حسین کا بیان حلفی ریکارڈ ہو چکا تو وکیل استغاثہ جرا کے لیے وٹنس باکس کے نزدیک چلا گیا۔ وہ لگ بھگ آدھے گھنٹے تک اپنے گواہ سے مختلف سوالات کرتا رہا۔ اس انٹرویو کا لب لباب یہ تھا کہ وقوع کے روز ملزم نے فون کر کے مقتولہ کو مذکورہ ہوٹل پہنچنے کو کہا تھا۔ وہ ظہور حسین کو بتا کر ملزم سے ملنے اس ہوٹل گئی تھی۔ مقتولہ کے مطابق ملزم اس کی ادویات میں سے کسی نئی دوا کا اضافہ کرنا چاہتا تھا، جس کا پہلا ڈوز ملزم نے خود مقتولہ کو کھلانا تھا۔
اور اس کے اثرات کا جائزہ لینے کے بعد ہی اس نئی دوا کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا جانا تھا۔ بہرحال میرے نزدیک یہ ایک انتہائی احمقانہ جواز تھا۔ اگر میرے موکل نے اپنی پیشنٹ کے لیے کوئی نئی دوا تجویز کرنا ہی تھی تو وہ اسے اپنے کلینک بلا سکتا تھا۔ ہوٹل میں خفیہ ملاقات کی کوئی تک نہیں تھی اور نہ ہی ضرورت۔ اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ مقتولہ کو ہوٹل کے کمرے میں بلانے اور کئی نئی دوا ٹرائی کرانے والا کہانی میرے موکل کو اس کیس میں پھنسانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ کام استغاثہ کا تھا یا اس سازش کے پیچھے کوئی اور ماسٹر مائنڈ چھپا بیٹھا تھا، اس کا پتہ لگانا ضروری تھا۔ وکیل استغاثہ نے اپنے گواہ پر جرح ختم کی اور میری طرف دیکھتے ہوئے روکھے پھیکے لہجے میں بولا، یور وٹنس، میں اپنے وٹنس کو نپٹا چکا ہوں۔ میں نے زیر دم مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ درانی صاحب اس وقت اپنے آفس پہنچ چکے ہوں گے۔ وہ گڑبڑاہٹ اور جھنجھلاہٹ کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا، میں استغاثہ کے گواہ ظہور حسین کی بات کر رہا ہوں۔ مقتولہ کے والد صاحب کے حوالے سے میں اپنے وعدے پر قائم رہنا چاہوں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں ان پر ایک سیکنڈ کی جرح بھی نہیں کروں گا۔ انہوں نے آپ کے سوالات کے جواب میں جو بھی کہا میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ اگر آپ کو ڈیفینس کے اس اتفاق پر کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ اس نے برا سا منہ بنا کر ناپسندیدہ نظر سے مجھے دیکھا مگر کچھ بولا نہیں۔ اس کی اس حالت نے میرے کلیجے میں گویا ٹھنڈ سی ڈال دی تھی۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں میرے موکل کی اہلیہ نادرہ کھڑی تھی۔ اس کی عمر 40 کے قریب تھی۔ وہ ایک دراز قامت اور بھرے ہوئے بدن کی مالک عورت تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش کو دیکھ کر ذہن میں پہلا خیال یہی آتا تھا کہ وہ ایک غسیلی اور بدمزاج عورت ہوگی۔ اس کیس میں وہ اپنے شوہر کے خلاف استغاثہ کی گواہ کی حیثیت سے شامل تھی۔ سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد نادرہ نے اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا۔ نادرہ صاحبہ، وہ اپنے گواہ کی طرف دیکھتے ہوئے مستفر ہوا، ملزم سے آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ کم و بیش 20 سال۔ کم و بیش 10 سال، گواہ نے جواب دیا۔ میری بیٹی کرن اس وقت 8 سال کی ہے اور ہماری شادی کے 2 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ ان 10 سالوں میں آپ نے ملزم کو کیسا انسان پایا؟ وکیل استغاثہ نے جرح کے سلسلے میں کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ حال سے بے خبر، وہ عجیب سے لہجے میں بولی، ماضی کو یاد کر کے ٹھنڈی آہیں بھرنے والا اور مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے منصوبہ بندی میں مصروف ایک بیکار انسان۔ نادرہ کے لب و لہجے سے اپنے شوہر اور میرے موکل ڈاکٹر صاحب کے لیے واضح ناپسندیدگی بلکہ نفرت جھلکتی تھی۔ وکیل استغاثہ نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، اس ماضی، حال اور مستقبل سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یہ دراصل 3 عورتوں کے نام ہیں۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وکیل استغاثہ نے الجھن زدہ نظر سے اپنی گواہ کی طرف دیکھا۔ آپ کن 3 عورتوں کی بات کر رہی ہیں؟ عارفہ، تابش کا ماضی، میں یعنی نادرہ اس کا حال، اور تابندہ یعنی تابش کا مستقبل، وہ زہر خوند لہجے میں بولی۔ عارفہ ایک کروڑ پتی بزنس مین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے باپ فرقان حمید نے تابش کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا تھا۔ مطلب یہ کہ ملزم کی تمام تر ترقی اور نام و نمود عارفہ کے باپ کی عنایات کا ثمر ہے۔ اس لیے یہ عارفہ یعنی اپنے ماضی کو یاد کر کے ٹھنڈی آہیں بھرتا رہتا ہے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوئی تو وکیل استغاثہ نے سوال داغ دیا۔ عارفہ کی موت کے حوالے سے بھی لوگوں نے ملزم پر انگلیاں اٹھائی تھی۔ وہ کیا معاملہ تھا؟ ہاں، ایسا ہوا تھا، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، کیونکہ عارفہ کی موت بڑے پر اسرار انداز میں ہوئی تھی اور اس وقت ملزم اس کے ساتھ ہی تھا۔ اس واقعے سے 1 سال پہلے فرقان حمید کا انتقال ہو چکا تھا۔ اگر عارفہ کا باپ زندہ ہوتا تو ملزم کا اس جھمیلے سے بچ نکلنا ہرگز اتنا آسان ثابت نہ ہوتا۔ خیر، اس نے ایک مرتبہ پھر لمحاتی توقف کیا۔ اس کے بعد وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، ملزم کے مستقبل یعنی مقتولہ تابندہ کا انجام آپ کے سامنے ہے وکیل صاحب۔ عشق اور محبت میں چوٹ کھائی ہوئی وہ حسین و جمیل عورت جب ملزم کے زیر ادا آ جائی تو گویا اس بندے کی لاٹری کھل گئی تھی۔ 1 سال کے اندر اس شخص نے مقتولہ کا ایسا محبت بھرا علاج کیا کہ وہ ہمارے گھر تک پہنچنے کی ہمت کر بیٹھی۔ میں ان دونوں کے چکر سے بخوبی آگاہ ہو چکی تھی۔
مگر مجھے امید نہیں تھی کہ مقتولہ ایسی دلیری کا مظاہرہ کرے گی۔ میں نے مقتولہ کی اس حرکت پر اس کے جانے کے بعد خوب ہنگامہ کیا اور کرن کو لے کر اپنی امی کے گھر چلی گئی۔ اس کے چند روز بعد ہی پتہ چلا کہ ڈاکٹر تابش نے اپنی پیشنٹ تابندہ کو قتل کر دیا ہے۔ مجھے تو یہ عارفہ والے واقعے کا ایکشن ریپلے ہی لگا تھا۔ بہرکیف اس نے معنی خیز انداز میں بات ادھوری چھوڑ کر ایک آسودہ سانس لی، پھر سنسنی خیز لہجے میں بولی، اب کی بار تابش کا بچ نکلنا مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا۔ یہ بندہ اپنے اعمال کی سزا پا کر ہی رہے گا۔ جس ہنگامے کے بعد آپ اپنی بیٹی کو لے کر میکے جا چکی تھی، اس موقع پر ملزم نے آپ کو ایک زناٹے دار تھپڑ بھی تو رسید کیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ہاں، وہ اپنے رخسار کو سہلاتے ہوئے بولی۔ میں اس منحوس تماچے کی سنسناہٹ آج بھی اپنے گال پر محسوس کرتی ہوں، اور یہی وہ حقیقت ہے جس کے لیے میں نے خود کو ملزم کا حال کہا تھا۔ وہ اس حال سے ہمیشہ بے خبر ہی رہا، کیونکہ میں ایک غریب اور کمزور فیملی سے تھی۔ یہ میں اور میرا خدا ہی جانتا ہے کہ میں نے یہ 10 سال خود کو ارے نفسیات کہنے والے ایک نفسیاتی مریض کے ساتھ کیسے گزارے تھے۔ واقعی؟ وکیل استغاثہ نے اپنے گواہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ آپ کے صبر و برداشت کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ ایک عالی ضرب اور حوصلہ مند خاتون ہیں، لیکن اب میری ہمت جواب دے چکی ہے۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی، بس یہ کیس کسی کنارے پر رکھ جائے، اس کے بعد میں اپنی بیٹی کے ساتھ مکمل آرام کروں گی۔ سمجھ لیں کہ یہ کیس تو اپنے اختتام پر پہنچ چکا ہے، وکیل استغاثہ نے بڑے وثوق سے کہا۔ بہت جلد ملزم اس عدالت سے سزا پا کر جیل کی سلاخ دیواروں کے پیچھے چلا جائے گا، اور اس کا سب کچھ آپ ماں بیٹی کا ہو جائے گا، صرف کرن کا۔ وہ زور دے کر بولی، مجھے اس بے وفا اور بد کردار شخص کی کسی شے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ہاں البتہ یہ کرن کا وراثتی حق ہے جو اسے ضرور ملنا چاہیے۔ وکیل استغاثہ نے مزید 2-4 ضمنی سوالات کرنے کے بعد جرح موقف کر دی اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، یور وٹنس پلیز۔ میں جج کی عدالت سے وٹنس باکس کے نزدیک چلا گیا اور استغاثہ کے گواہ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے میں نے جارحانہ انداز میں اپنی جرح کا آغاز کر دیا۔ نادرا صاحبہ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو الٹا شروع کرتے ہیں۔ میں سمجھی نہیں۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے تکنے لگی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے نپے تلے انداز میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، وکیل استغاثہ نے آپ سے جو سوالات کیے ہیں انہیں اگر ترتیب نزولی سمجھ لیا جائے تو میں اپنی جرح ترتیب سعودی کے تحت کرنا چاہوں گا۔ آپ نے تو اپنے سوال کو اور زیادہ مشکل بنا دیا ہے وکیل صاحب، وہ شکایتی لہجے میں بولی۔ آپ نزولی اور سعودی کے چکر کو چھوڑیں اور مجھ سے جو بھی پوچھنا ہے وہ سیدھے سادے الفاظ میں پوچھ لیں، جیسے آپ کی خوشی، میں نے کندھے اچکاتے ہوئے معتدل انداز میں کہا۔ ویسے ان دونوں تراتیب سے میری مراد یہ تھی کہ وکیل استغاثہ نے جہاں اپنی جرح کو ختم کیا ہے، ہم وہاں سے شروع کر کے پیچھے کی جانب جائیں گے اور جلد ہی ہم آغاز پر پہنچ جائیں گے۔